بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ 3 دن ہو گئے تھے، بارش موسلا دھار برس رہی تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک میرے دوست ولید کی کال آ گئی۔ میں نے اٹینڈ کی تو ولید کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ چلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے روتے روتے بتایا کہ اس کی امی فوت ہو گئی ہیں اور میں جلدی سے آ جاؤں۔ ولید کا گھر ہمارے شہر سے 15 کلومیٹر دور تھا۔ میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے۔ اتنی دیر میں بارش بھی ہلکی ہو گئی، تھوڑی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل نکالا اور امی کو بتایا کہ ولید کی امی فوت ہو گئی ہیں اور میں وہاں جا رہا ہوں۔ مجھے وہاں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ میں جیسے ہی گلی سے نکلا، ایک لڑکی کو اپنے گھر کے سامنے پریشان حالت میں دیکھا۔ اس لڑکی کو میں تو کیا، پورا محلہ جانتا تھا۔ لڑکی کا نام حیا تھا۔ میں پاس سے گزرا تو اس نے مجھے کہا، پلیز اشتیاق صاحب میری بات سنیں۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ ادھر سے نکلوں، پھر پتہ نہیں کیا سوچ کر رک گیا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگی، میں اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر اپنی ایک سہیلی کے گھر جانے لگی تھی۔ باہر ولا کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا ہے، لیکن چابی اندر رہ گئی ہے، پلیز میری مدد کریں۔ میں نے کہا میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ کہنے لگی خدا کے لیے مدد کریں۔ میں نے گلی کے ایک بچے کو دیوار کے سہارے اس کے گھر کے اندر اتار دیا۔ اس نے تالے کی چابی اندر ٹیبل کے اوپر رکھی تھی۔ لڑکے نے چابی باہر پھینکی۔ باہر کا تالا کھول کر لڑکے کو باہر سے میں نے نکالا اور چابی حیا کے حوالے کر کے خود اپنے دوست ولید کے گھر پہنچ گیا۔ اس موقع پر مجھے ابا جان کی شدت سے یاد آئی جو ہمیں روتا چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے۔ کل وغیرہ کر کے میں واپس آ گیا۔ ایک دن میں باہر نکلا تو حیا کا خاوند مجھے مل گیا۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ باتوں میں اس نے مجھے کہا، تمہیں ایک لڑکی کا نمبر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں یار، مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا ایک بار بات کر کے تو دیکھو، اتنی خوبصورت آواز تم نے زندگی میں نہیں سنی ہوگی۔ آخر ایک رات میں نے اس نمبر پر کال کی۔ آگے سے لڑکی نے اٹینڈ کی۔ کہنے لگی جی کون، کس سے بات کرنی ہے؟ میں تو اس کی آواز کے سحر میں ایسا ڈوبا کہ بولنا ہی بھول گیا۔ اس نے غصے سے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی کہ اگر بات نہیں کرنی تو کال ہی کیوں کی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے کال کی، میں نے اٹینڈ نہ کی۔ پھر میں نے کال اٹینڈ کی تو اس نے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو کہنے لگی، پہلے آپ کی کال آئی تھی، آپ نے ہم غریبوں سے بات کرنا ہی گوارا نہیں کیا۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہنے لگی میرا نام حیا ہے۔ اس نے میرے محلے کا نام لیا۔ اس کا نام اور اپنے محلے کا نام سن کر مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ حیا تو میری گلی میں رہتی تھی جسے میں جانتا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کس گلی میں رہتی ہیں؟ اس نے میری والی گلی کا نام لیا۔ میں نے اجازت مانگ کر کال ڈراپ کر دی۔ میں سوچنے لگا کہ حیا کے خاوند نے مجھے اپنی بیوی کا نمبر کیوں دیا؟ حیا کے خاوند کا نام رشید تھا۔ میں نے سوچا غلطی سے اس نے اپنی بیوی کا نمبر دے دیا ہوگا۔ اگلے دن رشید مجھے گلی میں مل گیا۔ میں نے کہا رشید یار، تم نے غلطی سے اپنی بیوی کا نمبر دے دیا۔ ہنس کر کہنے لگا، بٹ صاحب آپ بھی بولے بادشاہ ہیں، نمبر میں نے غلطی سے نہیں دیا تھا، خود دیا۔ جائیں موج کریں، اگر موڈ بنا تو کچھ چائے پانی دے دینا۔ اس کی بات سن کر میں حیران پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے حیران کر کے چلا گیا۔ پھر ایک رات حیا کے نمبر سے مجھے کال آئی۔ میں سو رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی تو ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کال اٹینڈ کی تو حیا کی کھنکتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، جناب بے نام، کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی میں تو ٹھیک ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ تم مجھ سے ایک دفعہ ملاقات کرو گی پھر اپنا نام بتاؤں گا۔ میں نے کہا کل ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، آپ فلاں ریسٹورنٹ میں ٹھیک 12 بجے آ جائیں، میں بھی وہیں آ جاؤں گی۔ پھر ہم نے کچھ دیر باتیں کی اور سو گئے۔ میں ٹھیک 12 بجے ریسٹورنٹ میں لیڈیز کیبن میں بیٹھا تھا۔ میں نے ویٹر سے کہا میری ایک دوست آنے والی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب،
12:05 پر گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ وہ میرے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اشتیاق آپ ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی، آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ میں نے ویٹر سے کھانے کا آرڈر دیا۔ آرڈر لے کر وہ چلا گیا۔ پھر میں نے پوچھا، حیا ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تمہارے شوہر نے مجھے تمہارا نمبر دیا کہ اس سے گپ شپ لگاؤ، موج کرو، موڈ ہو تو چائے پانی دے دینا۔ یہ سبھی کہتے ہیں کہ حیا ایک طوائف ہے۔ اس نے کہا ہاں اشتیاق یہ سچ ہے، میں طوائف ہوں۔ یہ کام میں شوق سے نہیں کرتی۔ میرے خاوند نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے ساتھ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے آیا اور کھانا رکھ کر چلا گیا۔ میں نے اس سے کہا پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد حیا نے اپنے لفظوں میں کہانی شروع کر دی۔ اخبار میں زیادہ تر وہ خبریں چھپتی ہیں جن میں چسکا ہوتا ہے، لیکن عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں کسی اخبار میں نہیں لکھا۔ میری 3 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ میں سب سے بڑی بہن تھی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں۔ ہمارا گھرانہ اتنا امیر تھا نہ ہی غریب تھا۔ میرے ابا کی موٹر سائیکل کی ورک شاپ تھی۔ ان کی دکان پر 3-4 لڑکے کام کرتے تھے۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازے پر گئی۔ باہر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے، ہاتھوں میں بھی کالک لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں سبزی والا شاپر تھا۔ لڑکا کافی خوبصورت تھا، بال گھنگریالے تھے۔ اس نے کہا میرا نام جنید ہے اور آپ کے ابو کی ورک شاپ سے آیا ہوں۔ استاد جی نے یہ سبزی بھیجی ہے۔ اس نے سبزی والا شاپر میری طرف بڑھایا۔ میں نے شاپر پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو میرا ہاتھ بے دہانی سے اس کے ہاتھ سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھوں کی کالک میرے گورے گورے ہاتھوں پہ لگ گئی۔ میں نے جلدی سے شاپنگ بیگ پکڑا اور اندر آ گئی۔ میں نے جا کر اپنے ہاتھ پر لگی کالک کو دیکھا جو کہ جنید کے ہاتھ سے لگی تھی۔ وہ کالک مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور پھر جنید کالک سمیت میرے دل میں اتر گیا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ جنید بھی بہانے بہانے سے ہمارے گھر کے چکر لگاتا۔ ہماری محبت دن بدن پروان چڑھنے لگی۔ پھر میں جنید کو باہر ملنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو چاہتی ہی یہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم گھر سے آ جاؤ، ہم کسی اور شہر میں جا کر نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اور گھر سے آتے وقت کچھ روپے اور زیور بھی لے آنا، کیونکہ اس زیور پر صرف تمہارا حق ہے۔ میں بھی اپنے ساتھ روپے لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل میں 12 بجے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاؤں گی، تم بھی پہنچ جانا۔ اس کے بعد دوسرے دن میں اسٹیشن پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد جنید بھی آ گیا۔ جنید گھر سے 2 ٹکٹ لے آیا۔ گاڑی آئی، ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 10 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد ہم ایک اسٹیشن پر اتر گئے۔ وہ ایک شہر تھا جہاں پر ہم نے اتر کر قریبی ہوٹل میں ایک کمرہ لیا۔ ہم دونوں وہاں جا کر تھکے ہارے سو گئے۔ میری آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے جنید کو جگایا۔ ہاتھ منہ دھو کر اس نے ویٹر کو ناشتے کا کہا۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد جنید مجھ سے کہنے لگا، حیا آج میں بہت خوش ہوں، میں نے جسے چاہا اسے حاصل کر لیا۔ آج ہم دونوں ایک ہو گئے، بہت جلد ہم شادی کر لیں گے۔ پھر وہ مجھے یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ مولوی صاحب کا بندوبست کر کے آتا ہوں، آج ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا ہاں جاؤ مگر جلدی آنا۔ جنید چلا گیا مگر شام کو اکیلا ہی واپس آیا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ابھی تک مولوی صاحب نہیں ملے جو یہاں آ کر ہمارا نکاح پڑھوائیں، اس لیے ہمیں خود مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اگلے دن وہ مجھے لے کر ایک کوٹھی نما گھر میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مولوی اور 2 بندے اندر آئے، ان کے ساتھ ایک عورت تھی۔ جنید کہنے لگا یہ ہماری شادی کے گواہ ہیں۔ مولوی صاحب نے بس سورہ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، ہم دونوں میاں بیوی کو مبارکباد دی، کہا کہ اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ نہ کسی نکاح نامے پر دستخط ہوئے، نہ کوئی نکاح رجسٹر تھا۔ میں تو جنید کو پانے کی خوشی میں یہ سب بھول گئی۔ ویسے بھی مجھے ابھی کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ نکاح کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ مجھے کیا پتا تھا جنید مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ بغیر نکاح کے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ مجھے تو اس پر بہت یقین تھا، اپنے آپ سے بھی بڑھ کر۔ 1 ہفتہ ہمارا ہر دن خوشیوں کا پیغام لے کر آتا۔
آخر ایک دن ایسا طلوع ہوا جو ہمیشہ کے لیے میری دنیا اندھیر کر گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو جنید کہیں نظر نہ آیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی، پتہ نہیں جنید کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا، انتظار کرتے کرتے رات ہو گئی پر وہ نہ آیا۔ میں نے اپنے پیسے اور زیورات دیکھے تو وہ غائب تھے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ جنید میرے پیسے اور زیور لے کر بھاگ گیا ہے۔ ویٹر کھانا دینے آیا تو میں نے ویٹر سے جنید کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم کو اس نے اپنے بارے میں بتایا ہے؟ اس نے جو بتایا اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے کہا، او بھولی لڑکی، وہ تو لڑکیوں کو بیچنے کا دھندا کرتا ہے، پیسے لے کر چلا جاتا ہے۔ میں جیسے جیسے اس کی باتیں سن رہی تھی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ویٹر نے مجھے کہا، ہوٹل کے مالک تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں ویٹر کے ساتھ ہوٹل کے مالک کے کمرے میں پہنچی تو سیٹھ نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ قیامت کی رات مجھ پر گزری، مجھے نیند آ گئی اور جب آنکھ کھلی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جس میں سوئی تھی۔ ابھی میں سوچوں میں گم ہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلایا، چائے کا کپ اور ایک پراٹھا تھما کر چلی گئی۔ میں نے ناشتہ کیا، لڑکی سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا نام فاریہ ہے، تم کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس کوٹھے کی مالکہ شکیلہ بائی ہے۔ اس کے آگے تو مجھ میں کچھ سننے کی تاب نہ رہی۔ میری تو جان نکل گئی۔ میں ایک نوجوان کی محبت میں پھنس کر ان کے جال میں آ پھنسی تھی، اب پچھتا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے بتایا کہ میں جنید کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ آئی تھی۔ میری ماں، میرا باپ مجھ پر زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ میں ان کا اعتبار اپنے پاؤں تلے روند کر گھر سے نکل آئی۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ تھوڑی دیر میں ایک زرق برق کپڑوں میں ملبوس عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے آتے ہی مجھ سے کہا، حیا، تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہے کہ تم اس چھوکرے کی محبت میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہو، لیکن وہ تمہیں ہمارے ہاتھ بیچ گیا ہے۔ مجھے پتا ہے تم واپس گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ ایک بار اگر لڑکی گھر سے نکل جائے تو دوبارہ نہ ہی اسے گھر والے قبول کرتے ہیں اور نہ یہ معاشرہ۔ تمہارے گھر والوں نے کہا ہے کہ اب حیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تم میری بات نہیں مانو گی تو مجھے باتیں منوانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ میں اس کی باتوں سے سچ مچ ڈر گئی۔ میں نے کہا، مجھے آج رات کچھ سوچنے کا موقع دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے جتنا سوچنا ہے سوچ لو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں رات کو سوچتی رہی۔ میں نے جنید کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے ماں باپ بہنوں کو چھوڑا، بس جنید کی محبت میں، لیکن اس نے میری محبت کا مذاق اڑایا۔ اگلے دن میں نے اپنا فیصلہ شکیلہ بائی کو بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میں خود بھی بھول گئی کہ میں کیا ہوں، کس کی بیٹی ہوں۔ پھر میں بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ بڑے بڑے تماش بین مجھے دیکھنے آتے۔ جب میں ناچتے ناچتے گانا گاتی تو سبھی تماش بین اٹھ کر مجھ پر روپوں کی بارش کر دیتے۔ ان میں ایک ایسا بھی تماش بین تھا جو بس چپ چاپ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا۔ دوسرے تماش بینوں کے جانے سے پہلے وہ چلا جاتا۔ جب وہ اٹھ کر جاتا تو اس کی جگہ جہاں پر وہ بیٹھا تھا 100 کا نوٹ پڑا ہوتا۔ حالانکہ دوسرے تماش بین کوئی 500 کوئی 1000 کے نوٹ مجھ پر نچھاور کرتے۔ وہ تھا تو ایک نوجوان، مگر دکھنے میں ایک شریف خاندان کا چشم و چراغ لگتا تھا، پر وہ بازار حسن میں کیوں آتا تھا، یہ سوال مجھے پریشان کرتا تھا۔ اب وہ میرے لیے معمہ بنتا جا رہا تھا۔ ہمارے بازار حسن میں شام ڈھلتے ہی رونقیں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں ایک دن صبح کی سیر کرنے قریبی پارک میں چلی گئی۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے بعد میں نے صبح کا منظر دیکھا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کو چل پڑا تھا۔ میں ہر روز سیر کو جانے لگی۔ صبح کو سیر کرنے آتی تو آ کر سو جاتی۔ ایک دن میں صبح کی سیر کرنے پارک میں گئی۔ پارک میں ایک بینچ پر بیٹھی تھی تو ساتھ سڑک پر کافی سارے لوگ دہاڑی کے لیے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا وہی نوجوان لڑکا جو میرا گانا سننے آتا تھا، ہر روز 100 کا نوٹ ادھر رکھ کر جاتا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں کھڑا مجھے نظر آیا۔ میں نے نزدیک جا کر اسے پاس بلا لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، تم ادھر کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مستری کے ساتھ جا کر دہاڑی لگانے کے لیے یہیں کھڑا ہوتا ہوں۔ رات کو آپ کا گانا سننے بھی تو آنا ہے اور 100 روپیہ بھی تو آپ کو دینا ہے۔ میں نے کہا، کیوں اس بدنام جگہ پر آتے ہو؟
اس نے کہا آپ اور آپ کا گانا سننے آتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہو اس لیے بازار حسن آتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام ناصر ہے۔ اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے بتا دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ نام تو میرا حیا ہے، مگر اب شرم و حیا والی کوئی بات نہیں رہی، سب لوگ مجھے بے حیا سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا تم جیسی پاکیزہ لڑکی میں نے نہیں دیکھی، انسان کی روح پاک ہونی چاہیے، جانتا ہوں تم یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتی، تم اگر میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ایک چھوٹی بہن اور بڑا بھائی ہے، بہن کی شادی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں خود بھی اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں، مگر یاد رکھنا مجھے دھوکہ مت دینا، میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں۔ خیر عہد و پیمان ہوئے اور طے ہوا کہ میں اگلے دن اسی جگہ آ جاؤں گی۔ رات کو میں نے اپنے کمرے میں آ کر ایک بیگ تیار کیا جس میں کافی روپے اور زیور رکھا تھا۔ میں سو گئی۔ صبح ہوئی تو شکیلہ بائی اور سبھی سو رہے تھے۔ میں نے بھرکا اٹھایا اور مجھے کوئی پہچان نہ لے اس لیے نقاب بھی کر لیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ ناصر پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ ناصر نے 2 ٹکٹ لیے تھے۔ گاڑی دن کے 2 بجے آئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے بھرکا اتار دیا۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی میری جان پر بنی رہی۔ گاڑی چلتے ہی ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ ہمارے سامنے ایک مرد اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ کر سرگوشیوں میں باتیں کرتے۔ گاڑی چلتے چلتے پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پر رکی۔ رات کا اندھیرا تھا جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل سکا۔ ناصر چائے لینے کے لیے گاڑی سے اترا تو چائے کا سٹال ٹرین سے ذرا دور تھا۔ ناصر جیسے ہی سٹال پر پہنچا گاڑی چل پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی۔ ناصر نے کافی دوڑ لگائی لیکن وہ گاڑی پر سوار نہ ہو سکا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس آدمی اور لڑکی نے مجھے دلاسا دیا۔ وہ بندہ کہنے لگا میرا نام شکیل ہے، یہ میری کزن ہے، ہم لوگ ملتان سے آ رہے ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ میرا کزن تھا جبکہ ہم فلاں شہر جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی آپ فکر نہ کرو، جب آپ کا اسٹیشن آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میں سوچ رہی تھی اب میں کدھر آؤں گی۔ میرا اسٹیشن آیا تو مجھے پھر نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو گاڑی اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ میں سمجھی کہ میرا اسٹیشن آ گیا ہے۔ اتنی دیر میں شکیل نامی شخص اور وہ لڑکی بھی جاگ گئے۔ اسٹیشن دیکھ کر کہنے لگے تم ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ ہمارے شہر چلو، بعد میں ہم تمہیں خود جہاں کہو گی چھوڑ آئیں گے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اسٹیشن پر اترے۔ اس نے رکشے والے کو ایک محلے میں چلنے کا کہا۔ محلے کا نام میں نہیں بتاؤں گی۔ شکیل اور وہ لڑکی جس کا نام گوری تھا مجھے ایک گھر میں لے آئے۔ جس گھر میں ہم آئے وہاں اور کوئی نہیں تھا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ اس کے بقول یہ اس کی ماں تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن شکیل نے مجھ سے کہا حیا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے تنگ آ کر شکیل سے شادی کر لی۔ پتہ نہیں شکیل کا کاروبار کیا تھا، مجھے نہیں بتایا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں اٹھی کہ دیکھوں کہاں ہے۔ ساتھ والے کمرے سے مجھے اس کی آواز آئی۔ وہ فون پر کسی لڑکی کو کہہ رہا تھا کہ رات کے 12 بجے تم واجد کے ہاں چلی جانا۔ میں نے اس سے پیمنٹ لے لی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ لڑکیوں کا بروکر ہے، برے لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہمارے 2 بچے ہو گئے۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست کو ساتھ لے آیا۔ دوست کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر شکیل نے مجھے چائے لانے کا کہا۔ میں چائے لے کر آئی تو اس کے دوست نے 1000 کے کافی نوٹ دیے اور کہا یار کھانے کے لیے کچھ لے آؤ۔ شکیل مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو، میں کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ جب شکیل چلا گیا تو اس کا دوست میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ایسا مت کرو۔ کہنے لگا تمہارے خاوند کو تو میں نے اس کام کے پیسے دیے ہیں، یہ کام تمہارے خاوند کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی کسی کو گھر لے آتا تو کبھی کسی کو، یہاں تک اس نے مجھے اپنی کہانی سنا دی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ پاکیزہ کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ محلے کے کافی بندے اس کے جنازے پر گئے مگر میں نہ گیا، دل ہی نہ مانا۔ حیا کے 2 بچے ہیں، وہ انہیں پالنے کے لیے غلط راہ پر چل پڑی ہے۔ کبھی کوئی اس کے گھر میں جا رہا ہوتا ہے،
کبھی رات کو اس کے گھر سے کسی کو نکلتا دیکھتا ہوں۔ ایک دن میں نے کہا، تم کس راہ پر چل پڑی ہو؟ کہنے لگی، اشتیاق صاحب، میں نے غلطی ایک کی تھی، گھر سے بھاگنے کی، جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ میں کہاں سے کہاں آ پہنچی ہوں۔ ان بچوں کو پالنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے۔ اب میں گناہوں کی دلدل میں پھنس گئی ہوں، نکلنا چاہوں بھی تو نکل نہیں سکتی۔ میں نے سوچا واقعی گھر سے بھاگی لڑکی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔